ایک بار کا ذکر ہے، ایک نیک دل محنتی اور غریب کسان کرم دین ایک دور دراز گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں، عائشہ، فاطمہ اور زینب۔ کرم دین نے اپنی بیوی کے انتقال کے بعد اپنی بیٹیوں کی پرورش امانت سمجھ کر کی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹیاں دیندار، بااخلاق اور خوددار بنیں۔ پہلے امتحان کا وقت۔ ایک دن گاؤں میں قحط سالی آئی، کھانے پینے کا سامان کم ہو گیا۔ کرم دین کے پاس صرف ایک تھیلا گندم بچا تھا۔ اس نے اپنی تینوں بیٹیوں کو بلایا اور کہا، بیٹیوں، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا حصہ امانت کے طور پر دیا جا رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس کو سمجھداری، صبر اور ایمان کے ساتھ استعمال کرو۔ تینوں بیٹیوں نے گندم کا حصہ لیا۔ عائشہ نے گندم کو پیس کر روٹیاں بنائیں اور گاؤں کے بھوکے لوگوں کو کھلا دیا۔ فاطمہ نے گندم بازار میں بیچ کر کچھ پیسے کمائے اور اس سے سبزی اور کچھ اور ضروری اشیاء خرید لائیں۔ زینب نے وہ گندم زمین میں بو دی اور کہا، بابا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، انشاءاللہ اس سے فصل اگے گی۔ کچھ مہینے بعد گاؤں میں بارش ہوئی اور زینب کی بوئی ہوئی گندم نے فصل دے دی۔ اب وہ صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ پورے گاؤں کے لیے بھی اناج فراہم کر سکتی تھیں۔ کرم دین بہت خوش ہوا اور سب بیٹیوں کو دعائیں دیں۔ اس نے سب گاؤں والوں کو جمع کیا اور کہا، یہ میری بیٹیاں میرا فخر ہیں۔ ہر ایک نے اپنی عقل، نیت اور تربیت کے مطابق فیصلہ کیا اور تینوں کا عمل باعث خیر ثابت ہوا۔ اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتا ہے کہ نیت پاک ہو تو ہر عمل باعث برکت بنتا ہے۔ سمجھداری، قربانی اور صبر عورت کی عظمت کی علامت ہے۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی بلکہ رحمت اور نعمت ہوتی ہیں۔ ایک بار کا ذکر ہے، ایک نیک دل محنتی اور غریب کسان کرم دین ایک دور دراز گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں، عائشہ، فاطمہ اور زینب۔ کرم دین نے اپنی بیوی کے انتقال کے بعد اپنی بیٹیوں کی پرورش امانت سمجھ کر کی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹیاں دیندار، بااخلاق اور خوددار بنیں۔ پہلے امتحان کا وقت۔ ایک دن گاؤں میں قحط سالی آئی، کھانے پینے کا سامان کم ہو گیا۔ کرم دین کے پاس صرف ایک تھیلا گندم بچا تھا۔ اس نے اپنی تینوں بیٹیوں کو بلایا اور کہا، بیٹیوں، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا حصہ امانت کے طور پر دیا جا رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس کو سمجھداری، صبر اور ایمان کے ساتھ استعمال کرو۔ تینوں بیٹیوں نے گندم کا حصہ لیا۔ عائشہ نے گندم کو پیس کر روٹیاں بنائیں اور گاؤں کے بھوکے لوگوں کو کھلا دیا۔ فاطمہ نے گندم بازار میں بیچ کر کچھ پیسے کمائے اور اس سے سبزی اور کچھ اور ضروری اشیاء خرید لائیں۔ زینب نے وہ گندم زمین میں بو دی اور کہا، بابا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، انشاءاللہ اس سے فصل اگے گی۔ کچھ مہینے بعد گاؤں میں بارش ہوئی اور زینب کی بوئی ہوئی گندم نے فصل دے دی۔ اب وہ صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ پورے گاؤں کے لیے بھی اناج فراہم کر سکتی تھیں۔ کرم دین بہت خوش ہوا اور سب بیٹیوں کو دعائیں دیں۔ اس نے سب گاؤں والوں کو جمع کیا اور کہا، یہ میری بیٹیاں میرا فخر ہیں۔ ہر ایک نے اپنی عقل، نیت اور تربیت کے مطابق فیصلہ کیا اور تینوں کا عمل باعث خیر ثابت ہوا۔ اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتا ہے کہ نیت پاک ہو تو ہر عمل باعث برکت بنتا ہے۔ سمجھداری، قربانی اور صبر عورت کی عظمت کی علامت ہے۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی بلکہ رحمت اور نعمت ہوتی ہیں۔